اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہم نے سلسلہ وار ایک گفتگو کا آغاز کیا ہے، اسی سلسلہ کی آج دوسری نشست میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کرامات کی حقیقت قرآن و حدیث کے آئینہ میں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان ان سے کرامات کا ثبوت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ میں نے کم و بیش بھی 4 سے 5 احادیث پچھلے جمعہ پر ایک نشست میں بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی تسلسل کو بحال رکھتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی کرامات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اور آخر پہ جو میں نے بات کہی تھی کہ سوشل میڈیا پر یہ بات بڑی وائرل کی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے کرامات کا ثبوت پیش کریں۔ جو کرامات آپ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے ہیں اور دیگر اولیاء صالحین کی کرامات بیان کرتے ہیں، کیا صحابہ اکرام سے بھی ان کرامات کا ثبوت ملتا ہے؟ تو اسی اعتراض کا جواب آج کی نشست میں آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کفار قریش نے کچھ لوگوں کو حضرت عاصم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کی شناخت کرنے کے لیے کفار کو بھیجا کہ ان کے جسم سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر لائے تاکہ شناخت کی جائے کہ یہ حضرت عاصم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ اب وجہ کیا تھی کہ ان کی لاش کا ٹکڑا کاٹنے کے لیے کفار مکہ کفار قریش نے اپنا ساتھی بھیجا وہاں پہ؟ وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں قریش کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ یہ عرب کا کلچر ہے کہ وہ بدلہ لینے کی بڑی سخت کوشش کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے سرداروں کو مارا تھا تو اب ان کی لاش سے کوئی ٹکڑا پہلے کاٹ کے لاؤ، ایک تو لاش کی بے حرمتی ہوگی اور جب وہ تصدیق ہو جائے گی تو پھر ساری باڈی اٹھا کر لے آؤ۔ اب قربان جائیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، عظمت اور رفعت پر۔ جب بھیجا گیا کفار کی طرف سے کچھ لوگوں کو کہ ان کا ایک جسم کا کوئی بھی ٹکڑا کاٹ کر لاؤ، جب وہ عین موقع پر پہنچے آقا کے غلام، آقا کے صحابی کی لاش کے پاس، جب وہ یہ جسارت کرنے کی کوشش کرنے لگے، اسی لمحے اللہ پاک نے غیب کے خزانوں سے ان کی امداد فرمائی۔ اب امداد الہی کا رنگ کیا تھا؟ خالق کائنات نے بیڑوں کی صورت میں، یہ جو بونڈ ہوتے ہیں یا ہم پنجابی میں جس کو تمبوڑی کہتے ہیں، اس طرح کے بیڑے بیچ کر حضرت عاصم کے ارد گرد اتنی زیادہ بیڑیں آئیں آسمان دنیا سے کہ ایک کافر بھی ان کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ ہو مصطفیٰ کا غلام، عاشق، حضور کے نام پر مرنے والا، تو اللہ پاک نے کیسے ان کی امداد فرمائی۔ اب اس میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد کو، لاش کو، ان کے جسد خاکی کی حفاظت کی گئی۔ وہ سارے واپس چلے گئے اور جا کر کفار مکہ اور کفار قریش کے جو سرداران تھے ان سے کہا کہ اللہ پاک نے ان کی ایسی امداد فرمائی ہے کہ ہم چاہ کر بھی ان کے جسم کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ حدیث پاک، اس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بیان کیا۔ اب یہ کرامات صحابہ اکرام میں سے ہے۔ کیا ہے؟ کرامات صحابہ اکرام۔
صحابہ اکرام کی کرامتوں میں سے ہے. اور پچھلے جمعہ پر میں نے اصول کی یہ بات بھی عرض کی تھی کہ کرامت از خود کوئی ولی نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو. اور نہ کبھی کسی ولی نے یہ خود دعویٰ کیا ہے کہ میں از خود کرامت دکھا رہا. وہ اللہ کی عطا سے من جانب اللہ ہوتی ہے اور اللہ کی خاص قدرت کا اس کے پیچھے ظہور ہوتا ہے. یہ حدیث پاک میں نے آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھی. پھر اس سے آگے چلیے. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا بجا کرامات کا ذکر ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گابا نامی وادی میں انہیں کچھ کھجوریں ہبہ کی. ایک وادی تھی، اس کی کھجوریں ہبہ کر دیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جس میں سے 20 وسق پھل آتا تھا. آپ فرماتے ہیں جب میرے والد گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا، کہا ہے میری بیٹی میرے وصال کے بعد میں سب سے زیادہ غنی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو. غنی سے یہاں یہ مراد ہے. تو میری بات سنو، یہ جتنا میرا مال، یہ اس وادی سے جتنی کھجوریں آتی ہیں، ان کو قرآن کے میراث کے اصول کے مطابق آپس میں بہن بھائیوں میں تقسیم کرنا. یہ بھی یہاں پہ ساتھ اصلاحاً یاد رکھیں کہ جو کسی بیٹے کا شرعی حق ہوتا ہے میراث کا، اس کو عین شریعت کے مطابق ادا کیا کریں. قبر میں اس کی بڑی سختی سے پوچھو گی. یہ صدیق اکبر کی سیرت سے بھی پیغام ہے. ہمارے ہاں یہاں اس چیز میں کمی کر دی جاتی ہے، تو اس پہ بڑا خصوصی فوکس رکھیں. میراث پر جو جائیداد پراپرٹی ہوتی ہے اس کی تقسیم احسن انداز سے ہونی چاہیے. اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس نہج پہ تربیت دے کر جائیں کہ وہ کسی کا حق نہ ماریں آپ کے بعد. تو صدیق اکبر نے کہا بیٹی یہ آپس میں بہن بھائیوں میں اچھے طریقے سے تقسیم کرنا. آپ فرماتے ہیں جی ابا جان جیسے آپ کا حکم. تو آپ نے فرمایا اس کو ایسے تقسیم کرنا کہ 2 تمہارے بھائی ہیں جو ان کا حصہ بنے ان کو دینا، اور 2 ہی تمہارے علاوہ اور بہنیں ہیں ان کے اندر اس کو تقسیم کرنا. آپ فرماتی ہیں میں نے کہا ابا جان ایک میں ہوں اور ایک اسماء بنت ابی بکر ہے، ہم تو 2 ہی بہنیں ہیں، تیسری بہن کا تو وجود ہی نہیں. تو قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی میری ایک زوجہ ہے جس کا نام بنت خارجہ ہے، اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے اور میری نگاہ تک رہی ہے کہ اس سے اللہ پاک مجھے بیٹی ہی عطا فرمائے گا. اس وقت تو کوئی الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ نہیں تھا. بتائیے بھائی تھا کہ نہیں؟ کوئی نہیں تھا. کہا بیٹی میری نگاہ تک رہی ہے کہ بنت خارجہ کے پیٹ سے اللہ پاک صدیق اکبر کو بیٹی عطا فرمائے گا. اب یہاں پہ ذرا چشم تصور میں لائیں، اگر صدیق اکبر نہ بتاتے، وہ خود پیدا ہو جاتی، کوئی بیٹا ہوتا یا بیٹی، صدیق اکبر یہ بھی تو گمان کر سکتے تھے کہ شاید بیٹا ہو جائے. لیکن قربان جائیں تیقن اور فراست سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ان کو کامل یقین تھا کہ اللہ پاک مجھے بیٹی ہی عطا فرمائے گا. اب قرآن کہتا ہے یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو علم الغیب ہے. سورۃ لقمان پڑھ کے دیکھ لو، کوئی کل کہاں مرے گا یہ اللہ جانتا ہے، کس کا رزق کتنا مقدر ہے یہ اللہ جانتا ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی یہ اللہ جانتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ والے اس کی عطا سے جانتے ہیں؟ بتا دیا بیٹی ہوگی. اگر چھوڑ دیتے چند دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد ہو جاتی، پھر بھی تو میراث تقسیم ہو سکتی تھی. تھوڑا سا پینڈنگ ڈال دیتے معاملہ. لیکن بتایا
کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کی فراست اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی فراست کی نگاہ سے پیٹ کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں من جانب اللہ باذن اللہ. تو بتا دیا. پھر جب آپ کا وصال ہوا تو بنت خارجہ کے بطن سے ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. اللہ پاک نے بیٹی عطا کی. تو یہ کرامات کا ثبوت صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگیوں سے ملتا ہے. یہ ایسے ہی فتنہ اٹھا دینا کہ صحابہ اکرام سے تو کرامات کا ثبوت ہی نہیں، تم تو فقط اولیاء کی کرامات ہی بیان کرتے رہتے ہو، تو یہ کرامت نہیں، یہ کرامت کے باب سے نہیں. اب پھر اس سے آگے چلیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی ہیں، خلیفہ دوم. آپ ایک دن مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا سالار ساریہ نامی شخص کو مقرر کیا. اور پھر فرماتے ہیں ایک دن آپ نے دوران خطبہ اچانک یہ آواز دی یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو. کیا؟ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو. کیا وہ حضرت ساریہ کو سامنے تک رہے تھے عمر فاروق؟ ساریہ لشکر لے کر میلوں دور سفر طے کر کر چلے گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست کی نگاہ سے تک کر کہا کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو ورنہ دشمن تمہیں زیر کر دے گا اور زیر و بام کر کے رکھ دے گا. حضرت ساریہ کو اچانک آواز آئی کہ کوئی شخص آواز دے رہا ہے کہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو. فوراً حضرت ساریہ لشکر لے کر پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے تو اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو حضرت ساریہ خود فرماتے ہیں اگر ہم پہاڑ کی اوٹ میں نہ جاتے تو اللہ پاک کی طرف سے فتح نہیں آنی تھی، پھر ہمیں اللہ پاک کی طرف شکست ہی ہونا تھی. اب حضرت ساریہ کے لشکر میں ایک شخص تھا، وہ واپس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب پلٹا، اس نے کہا امیر المؤمنین ہم دشمن سے لڑ رہے تھے کہ اچانک ہمیں شکست کا سامنا دکھائی دے رہا تھا. اسی لمحے ہمیں آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو. ہمیں معلوم نہیں وہ آواز دینے والا شخص کون تھا. تو ہم فوراً پہاڑ کی اوٹ میں ہوئے. اللہ پاک نے ہمیں ہماری شکست کو فتح میں تبدیل فرما دیا. اب قربان جائیں یہ آواز دینے والی ہستی کون تھی؟ بولیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آواز پہنچائی کس نے؟ خالق کائنات نے. آج خود تو آواز کسی کی نہیں اتنی دور جا سکتی، لیکن جب قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں کی زبان سے بھی ہو جاتا ہے، اپنے بندوں کے اس کے ہاتھ سے بھی ظہور ہوتا ہے. تو حضرت ساریہ کا لشکر شکست بچ کر فتح یاب ہوا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے کرامت ہے. اس طرح میں ایک ایک بتا رہا ہوں. صدیق اکبر کی بھی بے شمار کرامات ہیں، عمر فاروق کی بھی بے شمار کرامات ہیں. پھر اس سے آگے چلیے. یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. پچھلے جمعہ پر مولا کائنات کا میں خیبر کا قلعہ فتح کرنا وہ بیان کر چکا تفصیل کے ساتھ. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شعار صحابہ میں سے. آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وصال سے 3 دن قبل، روایات میں اختلاف ہے، بعض میں 2 دن قبل اور بعض میں 1 رات پہلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں مل کر کہا عثمان پریشان نہ ہو،
کل تو روزہ مصطفیٰ کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ اور عمر فاروق کے ساتھ جنت میں افطار فرمائے گا۔ خود آقا نے خواب میں آ کر بشارت دی۔ کیا ہوا کہ یہ بلویے سارے آپ کے گھر کا حصار کر بیٹھے ہیں، عثمان اللہ کے راستے میں تو شہید ہو کر ڈائریکٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور جو تو نے روزہ رکھا ہوا ہے افطار اللہ پاک جنت میں ہمارے ساتھ تجھے کروائے گا۔ تو آقا کی خواب میں بشارت ملی، اور کئی مردان حق ایسے ہوئے جو اپنا وصال کا وقت بھی بتا دیتے تھے، تاریخ بھی بتا دیتے تھے اور ٹائم بھی بتا دیتے تھے کہ اس لمحے اس ٹائم ہم نے اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا ہے، اس دار فانی کو چھوڑ جانا ہے۔ ہیں کہ نہیں ایسے اولیاء صالحین؟ وہ کس وجہ سے اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں کہ پیچھے بشارات مصطفیٰ کا فیض چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کا اولیاء کو فیض ملتا ہے، جسی کے پیش نظر وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں وقت میں ہم نے دار فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ میرے آقا آج بھی خواب میں ملے حق ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، شیطان میری مثل اور صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو آقا خواب میں مل کر جو ارشاد فرمائے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح اولیاء کو بشارات مصطفیٰ ملتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو پھر وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے پھرتے ہیں، لیکن ناقص لوگ اس سے عاری ہوتے ہیں، کامل لوگ ان کی رمز بھی پا جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، جب فرعون 4 میخیں گاڑ کر ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں، ہاتھوں میں 2 میخیں گاڑتا اور 2 پاؤں کے درمیان میخیں گاڑ کر ان کو سورج کی تپش کی شعاؤں سے سزا دیتا۔ کیسی کیسی آزمائشیں اللہ والے، اللہ والیاں، اللہ کی بندیوں کو اور اللہ کے بندوں کو اس کے دربار میں رسائی حاصل کرنے میں کیسی کیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے؟ جتنا وہ چاہتا ظلم کرتا، ظلم کی انتہا کرتا۔ جب فرعون کے ساتھی اپنے ظلم کی انتہا کر کے واپس جاتے، اسی لمحے اللہ پاک جنت کے پردے ہٹا دیتا اور حضرت آسیہ کے سامنے ان کا محل ان کو سامنے دکھاتا۔ ان کی ساری پریشانی، ساری تکلیف، سارا رنجش اور دکھ وہ اللہ کا جنت میں جو خاص گھر اللہ نے ان کے لیے بنایا ہوا تھا اور اس میں انعام و اکرام سارے دکھاتا تھا، اس اللہ کی بندیا کے وہ سارے دکھ اور درد مٹ جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، قیامت کے دن ہر شخص وہ حریص ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حریص ہوگا۔ صحابہ نے کہا آقا ہر شخص کیسے حریص ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کے اس مقام پر ہوگا، 8ویں درجے پر جنت کے ہوگا، ایک مثال دے کے بات سمجھا رہا، اس کا جی چاہے گا کاش 9ویں درجے پہ ہوتا۔ جو 9ویں پہ ہوگا وہ اس بات کا حریص ہوگا کاش 10ویں درجے پہ ہوتا۔ جو سب سے اعلیٰ درجے پہ چلا جائے گا اس کا دل ہوگا کہ رب کے دربار میں چلا جاؤں، ٹک ٹکی باندھ کے اللہ کا جلوہ کرتا رہوں۔ یہ حرص ختم نہیں ہوگی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ کئیوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، کئی بازار ایسے ہوں گے ہر روز ہوگا، کئی بازار ایسے ہوں گے ہر لمحہ اللہ پاک اپنے مصطفیٰ کے امتیوں سے کلام براہ راست فرمایا کرے گا۔ تو حرص ختم نہیں ہوگی، چھوٹے درجے والا بڑے پر جانے کی کوشش، لیکن آقا فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہے اس دنیا میں اتنی محنت کرو کہ اللہ پاک تمہیں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ آج دنیا دار العمل ہے، پھر قبر سے لے کے حشر تک دار الجزا ہوگا۔ تو یہ چند دن کی زندگی
اگر انسان اچھے عمل کرے، صالح عمل کرے، پاکیزہ عمل کرے، نیک ہو جائے، نمازی پرہیزگار ہو جائے، حقوق العباد، حقوق اللہ کی پاسداری کرنے والا ہو جائے، تو کتنا اچھا ہوگا۔ 40، 50، 60 سال ایوریج زندگی جا رہی ہے، یہ تو سیکنڈوں میں گزر جاتی ہے۔ اگر کوئی 30 سال کا ہے تو پیچھے ذرا پلٹ کے دیکھے، کوئی لگتا ہے کہ 30 سال گزر گئے، کوئی 55 سال ہے، کوئی 60 سال ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ذرا چشمے تصور میں لا کر پچھلی زندگی دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ بلبلے کی مانند ختم ہو گئی ہے۔ تو خاص کر نوجوان بیٹھے ہیں، اپنی جوانی میں اس کو یاد کریں، اس کے حضور آہو بکا کریں، روئے گریہ ازاری کریں، تسبیحات کریں، اللہ اکبر کی تسبیحات کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، سبحان اللہ کا ورد کریں، آقا پر درود و سلام کے گجرے پیش کیا کریں صبح و شام۔ تو آقا فرماتے ہیں ہر انسان کی حسرت اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے ختم نہیں ہوگی میدان محشر میں، ہر شخص کا جی کرے گا کاش اس سے اونچے درجے میں اللہ پاک مجھے اپنے پاس بلاتا، جنت میں مجھے اس سے اونچا درجہ ملتا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ دار الجزا ہے، عمل ختم ہو چکا ہے، اور ہر شخص کا دل کرے گا پیچھے پلٹ کر اچھے عمل کر آؤں، اللہ پاک کے ہاں مزید مجھے عزت اور پروٹوکول ملے۔ لیکن اگر چاہتے ہو کہ وہاں مزید عزت پروٹوکول ملے اللہ کے دربار میں، تو آج دار العمل میں جی بھر کے نیک اعمال کرو۔ تو میں نے گزرتے حدیث پاک ذہن میں آئی، موضوع سے ریلیونٹ جوڑ کر آپ کو سنائی۔ اب یہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، کتنی ڈاڈی آزمائش ہے کہ اللہ کے رستے میں ہی ہے نا، اپنی ذات کی خاطر تو نہیں۔ تو اللہ پاک جب وہ سورج کی تپش سے سزا دیتا تو واپس پلٹتے سارے سزا دے کے، وہی سورج ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ایسے تمبو کی طرح تان دیتا کہ اللہ پاک ایک خاص قسم کا ان کے اوپر تمبو تان دیتا جو کسی کو نظر نہ آتا، وہ فقط حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو نظر آتا تھا۔ اللہ پاک انسان کی بساط سے بڑھ کے اس کو نہیں آزماتا، تو وہ تمبو ان کے اوپر آ جاتا، تو وہ سورج کی شعاؤں سے بظاہراً آپ کو تکلیف دینا چاہتے، لیکن اللہ پاک کہتا میری رضا کی خاطر اور میری محبت کی خاطر اس اللہ والیہ اللہ کی بندی نے ہر حد کراس کر دی ہے اور میری یاد میں مست و الس رہتی ہے، بھلے اس کے ہاتھوں میں میخیں گڑی ہوئی ہیں، اللہ پاک بھی ایسے اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، فوراً اپنی مدد و نصرت بھیج دیتا ہے، صاحبان ان کے اوپر تانے جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی نبیہ نہیں، اللہ والیہ ہیں، یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی استقامت کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو کرامت بھی عطا کی ہوئی تھی۔ یہ کرامت کے باب میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو وہاں اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہمیشہ سال ہا سال اس کٹھن مرحلے میں رہی، اللہ پاک ہر روز جنت میں ان کو ان کا مقام دکھایا کرتا، وہ سارے دن کے دکھ درد غم بھول جاتی کہ اللہ پاک تو مجھے اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ فرعون تو 4 دن کی سزا دے سکتا ہے، وہ رب ہر رات ہر صبح و شام مجھے میرا محل دکھا دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی لجپالی اور بندیاں کیا چاہتی ہے؟ ہو سکتی ہے مصطفیٰ کو اس نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب اگر کفار آپ کو ایذا دیتے ہیں تو پریشان نہ ہو، آپ ہماری نگاہوں کا مرکز ہیں، ہم تو آپ کو ہی تکتے رہتے ہیں، آپ وادی طائف میں ہو تو پریشان نہ ہو، حبیب ہر لمحے تو یار کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ اس سے بڑی اور جزا کیا ہو سکتی ہے کہ یہ سارا زمانہ تو اس سے رخ موڑے بیٹھا ہے، رب اپنی شان کے لائق اپنی توجہ آپ کی طرف کیے بیٹھا ہے۔ عاشق کو تو بس اس توجہ سے غرض ہونی چاہیے، اللہ والے کو، ولی کو، نبی کو بس اللہ کی توجہ سے غرض ہونی چاہیے، بھلے لاکھ آندیاں طوفان مشکلات بھی امڑ آئیں، وہ کہتا ہے بس یار نگاہوں میں رکھ لے، یہ آندیاں طوفان کی اوقات کیا ہے؟
تو یہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہمیں بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے. کرامات ایسے ہی نہیں مل جاتی. جتنا کوئی متبع شریعت ہوتا ہے اتنی ہی اس کے لیے اللہ کی طرف سے کرامات ہوتی ہیں. اور جتنا اس کے راستے میں کوئی استقامت سے جم کے بیٹھتا ہے اس کے ہاتھوں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. اور یاد رکھ لیں ولی کے لیے کرامت دکھانا شرط نہیں ہوتا. اب یہ میں اگلی نشست کے لیے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. کوئی کہے کہ آج کے دور میں کرامات دکھائیں اللہ والے، کیا اللہ والے ناپید ہو چکے ہیں؟ بڑی خاص توجہ. کیا آج کے دور میں اللہ والے موجود نہیں؟ بولیے ہیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، کلیم یہ کرے کہ آج کوئی کرامات کیوں نہیں دکھاتا، تو اصولیین کی کتب پڑھ کے دیکھ لیں، کرامت دکھانا یہ ولایت کا خاصہ ہے ہی نہیں. ولی کے لیے سب سے بڑی کرامت رب کی یاد سے غافل نہ ہونا ہوتی ہے. ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا پہرا دینا یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. استقامت کے ساتھ جم کے بیٹھنا یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. اور کبھی نماز نہ چھوٹنا یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. ہوا میں اڑنا یہ کوئی کرامت نہیں. داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے بڑا تو ولی کوئی نہیں نا. ان شخصیات کے ولی ہونے پہ شک نہیں ہو سکتا. تواتر سے ان کی ولایت کا ثبوت ملتا ہے. تو آپ فرماتے تھے اگر ہواؤں میں اڑنا کرامت ہوتا تو یہ چڑیا، یہ پرندے سب سے زیادہ اللہ کے ولی ہوا کرتے. اگر پانی میں تیرنا کرامت ہے تو داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے زیادہ مچھلیاں اللہ کی ولیاں ہوتی. اور اگر جنگلوں میں رہنا کرامت ہے تو سب سے زیادہ یہ بھینس، گائیں، یہ بھیڑ، بکریاں اللہ کی ولیاں ہوتی. الاستقامہ فوق الکرامہ، صوفیاء کے ہاں یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اصول کی بات ہے. الاستقامہ تو فوق الکراماتی، استقامت کرامت سے اونچی شے کا نام ہے. یہ ہاتھ سے کوئی جادو کر کے دکھا دے تو یہ کرامت تو نہیں ہوتی. کوئی ہاتھ سے ایسا کام کر دے کہ جو عقل میں نہ آئے، یہ کرامت ادنا سی کرامت ہے. اور سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ انسان مصطفیٰ کے عشق اور محبت میں خود کو فنا کر لے. اور جیسے مصطفیٰ نے زندگی گزاری، جو ویسے زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. اور اگر کوئی عجائبات کا ظہور کرتا رہے ہاتھوں میں، کلمہ اس کو پڑھنا نہ آتا ہو، اس کو کرامت کہیں گے؟ جس کو سورہ توحید نہیں پڑھنی آتی، آنکھیں سرخ کر کے دکھائی، یہ کرامت نہیں. متبع شریعت ہونا، شریعت کا پاسدار ہونا، شریعت کا پاسبان ہونا، حضور کی سیرت کا پاسبان اور علم بردار سب سے بڑا اپنے دور کا ولی اور صوفی ہوا کرتا ہے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. استقامت بولیے سب سے بڑی کرامت ہے. اب ذرا چشم تصور میں لا کے یہ مسئلہ بھی سمجھے. غفلت اور سستی مجھ سمیت یہ ہے تعلیمات اولیاء کا فیضان. ہمارے اندر کتنی سستی ہے ایمان سے بتائیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم حقوق العباد کی طرف چلے جائیں تو ہم احسن انداز سے ادا نہیں کر رہے. حقوق اللہ کی طرف چلے جائیں تو احسن انداز سے ادا نہیں کر رہے. اللہ کے ولی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے وہ حقوق اللہ کا بھی پاسدار ہوتا ہے اور حقوق العباد کا بھی پاسدار ہوتا ہے. وہ نہ اللہ کے فرائض، واجبات، سنن، نوافل میں کوتاہی نہیں کرتا اور نہ مخلوق کے فرائض، واجبات میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرتا ہے. یہ ہے سب سے بڑی کرامت. داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا، 3 دن اور 3 راتیں آپ کی صحبت میں بیٹھا. کتنے دن بولی؟ 3 دن اور راتیں آپ کی صحبت میں بیٹھا. چوتھے دن واپس جانے لگا تو داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے
اپنے دل کی اپنی فراست سے اور نگاہ فراست سے اس کے دل پر نگاہ ڈالی. کہا آنے والے تیرے آنے کا مقصد بھی جانتے ہیں اور تیرے جانے کا مقصد بھی جانتے ہیں. بتا کس نیت سے آیا تھا؟ اس نے کہا میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ آپ کوئی کرامات کا ظہور کریں گے، کوئی آپ کے ہاتھوں سے کرامتیں ہوں گی، کوئی خیرک عادت کام دیکھوں گا، خلاف عقل کام دیکھوں گا تو آپ کے ہاتھ پہ مرید ہو جاؤں گا. اب آپ اس کا یہ نقطہ سمجھ بیٹھے تھے اور اللہ والوں کی صحبت میں دل کو قابو کر کے بیٹھتے ہیں. وہ احوال دل سے واقف ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک امت کے احوال ان پہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی تربیت کرو اچھے نہج پہ. تو آپ نے فرمایا مجھے ایک بات تو بتلا، 3 دن اور 3 راتیں تو میری سنگت اور صحبت میں رہا، بتا شریعت مصطفیٰ کے خلاف میرا کوئی قول ہو، کوئی شریعت محمدی کے خلاف میرا کوئی قدم اٹھا ہو، مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف میں نے کوئی شب و روز بتائے ہوں. تو اس نے جواب دیا نہیں، آپ کا سارے 3 دن جو میں نے معاملہ چیک کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، آپ کی سنگت اور صحبت میں رہا ہوں، آپ کا ایک ایک جملہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عکاسی فرما رہا تھا. رات آپ تہجد ادا فرما رہے تھے، صبح آقا کی امت کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، غربا یتما مساکین سے درد مندی سے پیش آ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا اے ناداں، جو مصطفیٰ کی شریعت کا حقیقی پاسدار ہوتا ہے وہی سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے. حقیقی ولایت یہ ہے کہ جو استقامت کے ساتھ اس کے دربار میں بیٹھ جائے، موت ہی اٹھائے تو اٹھے، اس سے بڑی اللہ کے ہاں کرامت کیا ہو سکتی ہے. تو آپ نے کہیں غفلت دیکھی ہو، کہیں سستی دیکھی ہو، کہیں اس کی یاد سے مجھے غافل پایا ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا یہی سب سے بڑی کرامت ہے. اگر ہم آج کے دور میں سچے نمازی بن جائیں تو اولیاء کا فیضان جاری ہو جاتا ہے، ان کی دہلیز سے فیضان بٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کرامات اولیاء یہ لازم نہیں کہ کوئی ولی کرامت ہی دکھائے تو ولی ہے. جتنی اس کی استقامت زیادہ ہوگی، شریعت طریقت حقیقت معرفت جتنی اس کے اندر زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ با کمال شخص ہوگا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص وہ اپنے وصال کے بعد بھی کلام کرے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہوگا؟ ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی رجل یتکلم بعد الموت، رواہ طبرانی. اس کو امام طبرانی نے اپنی موجم کے اندر حدیث پاک کو بیان کیا. آقا فرماتے ہیں وہ شخص وصال فرمائے گا، اس کو کفن بھی دے دیا جائے گا، پھر وہ کلام کرے گا. تو آقا نے اس کا نام زید بن خارجہ ہوگا، وہ میرا صحابی ہوگا. 7 فقہا ہیں. کتنے؟ 7 فقہا. صحابہ کرام میں کتنے فقہا ہیں مدینہ پاک کے؟ 7. ان 7 میں ایک زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. تو جب ان کا وصال ہوا، صحابہ اکرام نے یہ حدیث اپنے ذہنوں میں محفوظ کر رکھی تھی. جب اس کو تجہیز و تکفین کر کے سامنے لایا گیا تو اس شخص نے اسی لمحے اس صحابی رسول نے کلام فرمانا شروع کر دیا. یہ صحابی کی کرامت ہے. بولیے کیا؟ صحابی کی کرامت ہے. کوئی وصال کے بعد بولا کرتا ہے، لیکن اگر اچانک خیرک عادت کام کبھی کبھی ہو تو اس کو کرامت کے باب میں لیا جاتا ہے. اگر نبی کی طرف سے ہو تو معجزہ، تو یہ نبی کی طرف سے تو نہیں ہو رہا، یہ تو صحابی کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کو امام طبرانی نے اپنی موجم کے اندر بیان کیا. پھر اسی طرح دیگر احادیث ہیں. ایک
عورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کر کے اپنے بیٹے کو لا کر اس نے کہا آقا یہ صفا چبوترا پر آپ کے غلام شب و روز ٹک ٹکی باندھ کے آپ کا جلوہ کرتے رہتے ہیں، میں اپنا بیٹا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، اس کو بھی ان غلاموں میں شامل فرما لیں۔ جس کی عکاسی خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی، وسد ہاسے تے وسد ناسے تیڑی جوک دے آسے پاسے سندے ہاسے مٹھیاں گاہلی سونا یار سنیندہ ہاسے، کہ وہ صفا چبوترا پر بیٹھنے والے صحابہ اکرام شب و روز یار کے کوچا کے گرد بیٹھتے تھے اور یار کی باتیں سن کر کبھی وہ مسکراتے ہیں اور مصطفیٰ ان کی باتیں سن کر مسکرا رہے ہیں۔ اتنی عظیم ہستیاں، چند دنوں کے بعد وہ بچہ وصال فرما گیا جس کو اس کی ماں نئی نئی لے کر آئی تھی۔ جب اس تک خبر پہنچی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، اس نے اپنے بیٹے کو میت کی حالت میں، لاش کی حالت میں دیکھا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی ہے، باری تعالیٰ آج مجھ سے یہ آزمائش نہ لے، یہ مصیبت مجھ سے ٹال دے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی لمحے اللہ کو اس پر ترس آیا۔ یہ ہوتے ہیں مقبولان بارگاہ خدا بندی ہستیاں، وہ اللہ کی ولیہ صحابی، اتنی مقبول اور مستجاب الدعوات تھی، اللہ پاک نے اس کی دعا کے بعد اسی لمحے اس کے بیٹے کو حیات عطا فرما دی۔ وہ بچہ زندہ ہوا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں پھر آقا کے وصال کے بعد تک وہ زندہ رہا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، ممکن ہے، عقل مانتی ہے اس چیز کو؟ بتائیں بھائی، جلدی ذرا سپیڈ کے ساتھ بتائیں۔ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ اس کو امام ابن ابی دنیا نے، امام بہقی نے اس حدیث پاک کو بیان کیا اور فرماتے ہیں اس ھذا اسناد صحیح لا یشک حدیثی فی صحتہ، اس کی صحت میں شک نہیں کیا جا سکتا، اس کے تمام طرق اور اسناد وہ صحیح ہیں۔ یہ کوئی کچی ضعیف حدیث نہیں، یہ خرق عادت کام تھا، خلاف عقل کام تھا۔ لیکن دوستان مکرم، یہ ہمیں کہاں سمجھ آئے؟ جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں رکھتا اس کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اور جو حلال کو حلال جانتا ہو اور 70 کام اللہ کی رضا کی خاطر حلال چھوڑ دے، ایسی ہستیاں ہی اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوا کرتی ہیں۔ ہمیں تو بھی حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، اس لیے یہ ہماری عقل میں باتیں نہیں آ رہی ہیں۔ وہ کوئی صحابیہ نبی تو نہیں ہو سکتی معاذ اللہ، یہ اللہ کی ولیہ ہے، ان کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ ان کا بیٹا وصال کے بعد بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو کرامات کی اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ یہ کرامت کے باب سے نہیں، بولیے بھائی، مانتے ہیں اس کرامت کو؟ بتائیں بھائی، بولیے ساتھ۔ یہ صحابہ اکرام کی کرامات ہے۔ میں ساری بات حدیث کے آئینہ میں کر رہا ہوں، دوسری نشست تھی آج ہماری۔ پھر اس سے آگے چلیے، یہ اور بھی دیگر طرق سے حدیث پاک مروی ہے، 10 کے قریب کتب کے اندر یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آج کی نشست کی آخری حدیث پاک سنا کے میں اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ یہ طویل سلسلہ کلام ہے، یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک آدمی لایا گیا، اس کے پاس شراب کی سراہی تھی، مٹکا تھا۔ جب وہ شخص آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے دعا کی، اے باری تعالیٰ اس شراب کو شہد میں تبدیل فرما۔ اسی لمحے اللہ پاک نے اس شراب کو شہد میں تبدیل فرما دیا۔ یہ دعا کی مقبولیت یہ اللہ والوں کو عطا کی جاتی ہے، صاحبان استقامت کو عطا کی جاتی ہے، اور جو صاحبان استقامت ہوتے ہیں در حقیقت وہی صاحبان ولایت ہوا کرتے ہیں۔ استقامت کوئی معمولی شے کا نام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن نازل ہوا، کسی ایک مقام پر آقا پریشان نہیں ہوئے، لیکن ایک مقام ایسا آیا سورہ ہود آیت کریمہ نمبر 112،
اس سے قبل آقا کا ایک بھی بال سفید نہ تھا. ٹوٹل 20 19 17 روایات میں بال سفید تھے داڑھی مبارک میں، تو وہ بھی معلوم نہیں ہوتے تھے. قریب قریب رہنے والے صحابہ کو دکھائے جاتے، دور والے کو آقا کی داڑھی مبارک سیاہ ہی لگتی تھی. وہ چند بال سفید کہاں سے ہونے شروع ہوئے تھے؟ جب اللہ پاک نے استقامت کی آیت نازل فرمائی تھی کہ اے محبوب فاستقیم، ثابت قدم ہو جا، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو اپنے اوپر نازل ہوتے ہوئے پایا تو میرا جسم ہی ٹوٹ گیا، میری ہڈیاں مجھے کمزور ہونا دکھائی شروع ہو گئی. ہو نبی اور ہو امام الانبیاء، آقا فرماتے ہیں اس آیت نے اور سورہ ہود نے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ کو بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے. یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا. تو استقامت تو اتنی ڈاڈی شے ہے. آقا امت کی اصلاح فرما رہے تھے کہ جو صاحبان استقامت ہوں گے، کتب گوش ولی ہوں گے، ان کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کی یاد وہ کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو جاتے ہیں. اور فنائیت مصطفیٰ جس کو نصیب ہوتی ہے وہی شخص امت کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. پہلے ولایت کا خاصہ سمجھو، استقامت سمجھو، پھر اس کے بعد کرامت تو کوئی شے نہیں رہ جاتی. رہ جاتی ہے بھائی، تو ہم اس بیس کو پہلے سمجھیں. انشاءاللہ میں پورا ایک جمعہ استقامت پر بھی دوں گا کہ استقامت کسے کہتے ہیں. اب یہ حضرت خیثمہ کی دعا، حضرت خالد بن ولید کی دعا سے وہ شراب کس میں بدلی؟ شہد میں. حدیث پاک کا حوالہ لے لیں، اس کو امام زاہبی نے، امام ابن حجر اسقلانی نے اور اس کو امام اللالکائی نے، یہ تینوں ٹاپ درجے کے ائمہ ہیں جنہوں نے اپنی کتب کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے. پھر فرماتے ہیں وقال رواہ ابو یعلا وابن سعد وابن ابی دنیا باسناد صحیح، انہوں نے سب ائمہ نے اسناد صحیح کے ساتھ اس کو اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے. جب اسناد صحیح آ جائے، اسناد صحیح آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ضعف نہیں ہے، یہ اتھینٹک حدیث پاک ہے. پھر یہی حضرت خالد بن ولید ہیں، جب واقعہ ہرہ کے مقام پر پہنچے، ہرہ کے مقام پر مدینہ پاک کے اندر جب آپ نکلے مکہ کی دھرتی کی طرف، ایک ہرہ نامی وادی آتی ہے. بولیے کیا؟ ہرہ. جو یزید پلید نے بھی واقعہ ہرہ جو اس سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ وہی وادی ہے ہرہ. اس مقام پر خالد بن ولید پہنچے تو آپ کو زہر پیش کیا گیا. کیا؟ زہر. تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی یاد میں مست ہو کر وہ شہد، وہ زہر پی لیا. اس زہر نے آپ کو ایک لمحے بھی کڑواہٹ محسوس نہیں کروائی ہے اور نہ اس زہر سے آپ کی موت واقع ہوئی ہے. یہ تو بسم اللہ شریف کی اتنی برکت ہے. تو جو ذات الہی میں ہستیاں فنا ہو جاتی ہیں، پھر یہ زہر، یہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا کچھ نہیں کر سکتی ہیں. بسم اللہ بڑی ہے کہ خدا بڑا ہے؟ بولیے بھائی، آخری بات آج کی نشست کی، خدا بڑا ہے. جو ذات خدا سے لو لگاتے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ تو اس کی صفات ہے. جو ذات سے منسوب ہو جاتے ہیں ان کو صفات کا فیض بھی ملتا ہے، اسماء کا فیض بھی ملتا ہے، اللہ کے افعال کا فیض بھی ملتا ہے. آج کی نشست میں کرامات کے باب میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے کرامات میں نے ثابت کی. یہ ایک فتنہ ہے سوشل میڈیا پہ جو کہتا ہے کہ صحابہ اکرام سے کرامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو دکھاؤ. میں نے 2 جمعۃ المبارک پر 12 سے 13 حدیث صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سیرت سے رکھی، اور بھی میں رکھ سکتا ہوں، لیکن طوالت کے پیش نظر آج کی نشست یہیں پہ ختم کر کے اگلے جمعۃ المبارک پر استقامت اور کرامت کی حقیقت کیا ہے اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تمام دوست احباب وقت کی پابندی کر کے دوستوں کو بھی ساتھ لایا کریں. استقامت اور کرامت کی حقیقت کے موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعہ پر گفتگو ہوگی، اور تعلیمات اولیاء کا فیضان کیا ہے وہ استقامت اور کرامت کے باب میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.